نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی کے اندر حج کی 5 شروط کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ یعنی حج فرض ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ ان 5 میں سے اگر ایک بھی شرط نہ ہو تو انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، مسلمان ہونا بندے کا ضروری ہے، کیونکہ جب تک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان ہونے سے پہلے اگر اس نے کوئی حج کر رکھی ہے تو اس کے لیے اس کا اجر نہیں ہے، اسلام کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کو روانہ کیا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں 19 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہیں میں اہل کتاب کی قوم کے پاس بھیج رہا ہوں، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو کلمہ پڑھانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنِّی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو ان کو بتا کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور رات میں، اور استطاعت، یہ لمبی حدیث ہے، استطاعت کے مطابق حج، یعنی حج کے لیے سب سے پہلی شرط کلمہ شہادت ہے، بندہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط ہے عقل سلیم، یعنی حج عقل اور باشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، مجنون پر حج نہیں ہے، کیونکہ مجنون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع القلم کہا ہے، وہ مکلف نہیں ہے، جب تک اس کا عقل سلیم اس کے پاس نہ ہو اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بلوغت کا ہونا ضروری ہے، بندے نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے بلوغت شرط ہے، کیونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، البتہ نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے بلوغت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 1336 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ کے اس خطبے کے دوران ایک عورت نے اپنے ایک چھوٹے سے نابالغ بچے کو بلند کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس بچے کو بھی یہ بھی حج کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں یہ حج تو کر سکتا ہے، والا کی اجر، لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا، تمہیں بھی اس کا حج جو ہے اجر ملے گا۔ ہاں، بالغ بچہ اگر حج کر لے، لیکن جب وہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، تو اس کو جو اس پر حج فرض ہے دوبارہ اپنا فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر شرط ہے آزادی، یعنی بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر غلام حج کر بھی لیتا ہے تو جب وہ آزاد ہو، آزاد ہونے کے بعد اس کو اپنی فرضیت اتارنے کے لیے دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگر اس کے پاس استطاعت ہے۔ تو 5ویں نمبر پر اور آخری شرط ہے استطاعت۔ استطاعت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران 97 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے اس بندے پر جو حج کی طرف جانے کا زیادہ راہ پاتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، خرچہ ہو اور اتنی طاقت ہو، صحت ہو کہ وہ حج کر سکے، اس پر حج فرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت کے بارے میں، کہ استطاعت کیا ہے؟ فرمایا الزاد والراحلۃ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس زیادہ راہ سواری موجود ہو، یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے موجود ہوں۔ تو یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ تو 5 شرطیں ہیں